علم اصل میں وہ ہے جو جس کا تعلق نالج سے نہیں ہے، جس کا تعلق نوئنگ سے ہے. صحیح. یعنی ایک نالج ہے، ایک نوئنگ ہے. ہندی زبان کے اندر عالم کو یا شعر کہنے والوں کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے کوی، کویتا آپ نے سنی ہوگی، شعر کرنا، اور ایک ہے رشی. صحیح. کوی وہ ہے کہ بات کر رہا ہے مگر یہ بات اس کے اپنے عمل کا حصہ نہیں ہے، اس کے اپنی یعنی اس کی حق الیقین نہیں ہے اس کا. اور رشی وہ ہے کہ جس کے اندر پہلے بات پیدا ہوئی ہے پھر کلام پیدا ہوا ہے. صحیح. کوی کے اندر کلام پیدا ہوا ہے، بات نہیں پیدا ہوئی. اور رشی کے اندر پہلے بات پیدا ہوئی ہے، پھر وہ کلام کی شکل میں اس کا تھوڑا سا حصہ باہر نکلا ہے. تو اس لیے جو علم ہے، علم کی صحیح ڈیفینیشن سمجھنی بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ علم وہ ہے جو علم نافع ہے، یقیناً. اور ایک علم وہ ہے جو برڈن ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ کھیل کے دیکھ لیا فلاں فلم کہاں لگی ہے، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، فلاں کی. اب سوشل میڈیا پہ یہی کچھ ہو رہا ہے نا. جی جی. فلاں نے کیا کہہ دیا، عمران خان نے کیا کہا، نواز شریف نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہہ دیا، فلاں نے کیا کہہ دیا. اب ہم سمجھ رہے ہیں بڑا عالم ہے، اس کو یہ سب کچھ پتا ہے. لیکن یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں کہا علم و بس کریو یار. لیکن جو اکو الف تیرے درکار ہے نا، وہ الف وہ ہے جو کہ بیسیکلی حق الیقین ہے، جو علم نافع ہے. تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے جی کہ وہ علم جو آپ کی زندگی کو بدل دے، جسے عالم ہوتا ہے نا، عالم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو بہت باتیں کرنی آتی ہیں، جی جو آرگومنٹ کے اندر دوسروں کو آؤٹ کلاس کر دے، چپ کرا دے. عالم وہ ہے کہ جو خود علم بن چکا ہو. جیسے آپ نا ہیٹر کے پاس بیٹھیں تو آپ بس بیٹھتے ہیں تو آپ کو وارمتھ آنی شروع ہوتی ہے نا. جی. عالم وہ ہے جب آپ اس کی محفل میں آتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے سے ہی آپ کے رویے کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں. اور یہ اس شخص کی وجہ سے آتی ہیں، یہ نہیں کہ جو بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہو، جس کا علم اس کے اندر موجود ہو. تو یہ ہے فرق. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کہی ہے، اہل علم نے اس پہ بڑا زبردست نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ احادیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان سے بڑے عالم تھے. اور وہ اسی سے یہ مثال دیتے ہیں کہ زیادہ بولنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا عالم ہوگا، یعنی اس کے پاس زیادہ علم ہوگا. اور پھر اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کرام، تو صحابہ کی باتیں کم ملتی ہیں، تابعین کی زیادہ ملتی ہیں. اگر تابعین کی تبع تابعین سے آپ دیکھتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں، تو پھر تابعین کی کم ملتی ہیں اور تبع تابعین کی زیادہ باتیں ملتی ہیں. میں سمجھتا ہوں لوگ تبدیل آپ کی باتوں سے نہیں ہوتے، لوگ تبدیل آپ کی وجہ سے ہوتے ہیں. بات کیا ہو رہی ہے یہ اتنی اہم نہیں ہے، بات کون کر رہا ہے وہ اتنی اہم ہے. اللہ یہ بات سمجھے نا. جی جی. ایک خالی برتن میں سے آواز آ رہی ہے کہ بھرے ہوئے برتن میں سے آواز آ رہی ہے. تو جو بات کے اندر اثر پیدا ہونا ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ اندر سے کتنے بنے ہوئے ہیں. یعنی وہ علم آپ کا کتنا نوئنگ میں سے نکل رہا ہے، نالج کی بجائے نوئنگ میں سے نکل رہا ہے، جن کو میں بھی آپ لفظوں میں بیان نہ کر سکتے ہوں، مگر وہ ایک خاص قسم کی فراست آپ کو ودیت کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اگر ماڈرن ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو آپ کی تھنکنگ کریٹیکل تھنکنگ بن جاتی ہے، اور آپ کا سٹائل پرابلم سالونگ سٹائل بن جاتا ہے. جی. جبکہ نالج جو ہے نا، نالج جس کو ہم کنونشنل زبان میں کہتے ہیں، وہ صرف آرگومنٹیٹیو بناتا ہے، آپ کو بحث کرنے کے قابل بناتا ہے. اور آج تک بحث اور دلیل سے کبھی کوئی قائل نہیں ہوا. چپ ہو جاتا ہے. صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت یہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری بھی ہے یا صرف والدین ہی اس کے براہ راست ذمہ دار ہیں؟ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ پارٹ ٹائم انسٹیٹیوشنس ہیں. صحیح. پیرنٹس جو ہیں یہ فل ٹائم رسپانسبل ہے. صحیح. پیرنٹس مجبوری کی وجہ سے کچھ چیزوں کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. صحیح ہے. جب میں چھوٹا تھا میری امی کھانا پکاتی تھیں، میری امی گھر کا جھاڑو بھی دیتی تھیں، میری امی صفائی بھی کرتی تھیں، ہمارے کپڑے بھی استری کرتی تھیں، اور قرآن بھی پڑھاتی تھیں ہمیں، اور نماز کے لیے پانی بھی گرم کر کے دیتی تھیں. صحیح. ہمارے مہمان آتے تھے ان کو کھانا وانا بھی پکاتی تھیں، لیکن جاب وغیرہ کوئی نہیں کرتی تھیں. اچھا، اب یہ ہوا کہ چونکہ جس ماں نے کام کرنا ہے تو آپ اس سے یہ توقع تھوڑی کریں گے کہ وہ گھر کا جھاڑو بھی دے گی. صحیح. فرض کریں وہ 1.5 لاکھ روپے کی نوکری کرتی ہے تو وہ 10,000 روپے کی ملازمہ رکھ لے گی جو گھر میں جھاڑو لے دے گی. تو یہ وہ آؤٹ سورس کر دیا اس نے. پھر کچھ مائیں جو ہیں وہ کھانا بھی نہیں پکا سکتی، تو وہ انہوں نے کسی آن لائن ہوٹل کو سورس کر دیا، کھانا وہاں سے آنا شروع ہو گیا. بدقسمتی سے
یہی کام بچوں کے ساتھ بھی کیا. صحیح. جس طریقے سے رسپانسبلٹی روٹی پکانے کی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، چونکہ اب وہ جاب کرتی ہیں تو روٹی نہ پکائیں، کوئی اور پکا لے. انہوں نے سمجھا کہ شاید بچوں کی تربیت کبھی ایسے ہی کر دیں گے. صحیح. اور بچوں کی، کیونکہ وہ مصروف ہیں، یہ ذمہ داری بھی کسی کو آؤٹ سورس کر دیں. لہٰذا انہوں نے ان کو آؤٹ سورس 3 جگہوں پہ کر دیا. مہنگے اسکولوں میں آؤٹ سورس کر دیا، شام کو ٹیوشن کی آؤٹ میں کر دیا. اچھا، اس سے جو ایکڈیمک کام تھا اس کے لیے ان کو لگا کہ ہم نے اب بچوں کی ضرورت کو پورا کر دیا. ڈرائیور بھی رکھ دیا، گاڑی بھی لے دی جس میں وہ آ جا بھی سکتے ہیں، کتابیں بھی کر دی. اب ایک اور چیز پیرنٹنگ میں بڑی ضروری تھی، وہ تھی کہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر رضائی میں اس کو کہانی سنانا. ایک تھا جن، وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، بادشاہ نے پکڑ کے قید کر دیا. یہ کہانی میں نے اپنے والد صاحب سے کوئی سینکڑوں دفعہ سنی ہوگی. ہر روز رات کو وہ یہ کہانی شروع ہوتی تھی، مگر ہر کہانی کے بعد ایک نیا کوئی میسج ہوتا تھا. انہوں نے پھر اپنے پوتوں کو یہ کہانی سنائی. اور یہ تو ایک مثال دی ہے نا. جی جی. آج ہم حضرت موسیٰ کی کہانی سناتے ہیں. حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ بچوں کو مار دیتا تھا. پھر ان کی امی نے کیا کیا. آج حضرت عیسیٰ کی کہانی سناتے ہیں. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت خالد بن ولید کون تھے. تو یہ، یا آج ہم بتاتے ہیں آئنسٹائن کون تھا. صحیح. آج اچھا، یہ کہانیاں بھی سنانا پیرنٹس کا کام تھا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ایکچولی ویلیو سسٹم ڈیولپ ہونا تھا. اس کے لیے ہم نے نا ان کو ایک اور ابا جی آؤٹ سورس کر دیے. اس ابا جی کا نام ہے موبائل فون. صحیح. تو ایکڈیمکس کے لیے اسکول اور اکیڈمی، ٹیوشن سینٹرز، اور جو یہ والا کام کرنا تھا اس کے لیے یہ ابا جی یا امی جی. اچھا، اب بچے نے وہ جو کہانیاں سننی تھی نا، اب وہ اس نے فیس بک سے سننی ہے، اور وہ اس نے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ سے سننی ہے. ابا جی نے جب کہانی سنانی ہے تو الفاظ کا احتیاط کرنا تھا، ویلیو سسٹم کا خیال رکھنا تھا، بڑے چھوٹے کا خیال رکھنا تھا. یہاں جو کہانی سنائی جا رہی ہے، زیادہ امکان یہ ہے کہ جب آپ موبائل کھولیں گے تو جو پہلی تصویر آئے گی وہ ایک ایسی خاتون کی تصویر آئے گی جس نے ایسا لباس پہنا ہوگا کہ جو نہ تو ہمارے معاشرے میں کوئی پہنے گا، نہ کوئی پسند کرتا ہے، لیکن وہاں موجود ہوگا. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. جی جی. یا کوئی ایسی بات ہوگی کہ جو بات منہ سے نکالنا پیرنٹس نہیں پسند کریں گے 3 سال کے بچے کے سامنے ریزن سے. تو لہٰذا اس سارے کام میں آؤٹ سورس کرنے پر اس بات کا بہت امکان ہے کہ آپ کے بچے کے اے لیول میں 7 سٹارز آ جائیں. صحیح. اور اس کو لمز یونیورسٹی میں میرٹ پر داخلہ مل جائے، یا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں، یا کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں اس کو داخلہ مل جائے. اس بات کا تو امکان موجود ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ایک ایسا فرد تیار ہو جو کہ، میں اپنے مسلمان ہونے کے پریولیج کو اس میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا مسلمان، ایسا انسان پیدا ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی بتانا ہے کہ تمہارا اصل مقام جنت ہے اور تم وہاں کیسے جا سکتے ہو. اس کام کو کرنے والا انسان اس تربیت کے نظام سے کیسے پیدا ہوگا. اور اگر ہم اس کو جنرلائز کریں، ہمارے بہت دیکھنے والے ہندو بھائی ہوں گے، کرسچین ہوں گے، سکھ ہوں گے سارے، کہ ایک ایسا انسان جو کہ معاشرے کے لیے لارجر دین لائف کوئی کام کر کے جائے. لیکن اب یہ جو مائک لگا ہوا ہے، ایک شخص ہے جس کا نام نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. جی بالکل. اس نے لارجر دین لائف کوئی کام کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جو کام لائف سے ریلیٹڈ ہے نا، وہ کام ہے جو آپ کے گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری کر رہی ہے. یعنی اپنے بچے کو دودھ دینا، اپنے بچے کو پیدا کرنا، اس کو دودھ پلانا، اس کو یعنی بچانا، پروٹیکشن دینی، اور پھر اس کو آزاد کر دینا. تو یہ جو کام ہے یہ اینیمل لیول کا کام ہے. تو اگر میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا کر کے یہ کر کے نوکری کر دی تو میں میکسیمم اینیمل لیول پر پہنچا. انسانی سطح کا کام یہ کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا جو لارجر دین لائف تھا. جیسے جس نے مائک بنانے والے نے کیا، ہمیں اس کا نام نہیں پتا، مگر اس نے ایک کام کر دیا ہے جو لارجر دین لائف ہے. اچھا، میں اور آپ تو اس مٹیریل ڈیولپمنٹ کے بھی مکلف ہیں، یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے. ہم تو اس سے اوپر کی فلسافیکل ڈیولپمنٹ کے مکلف ہے. جی بالکل. نبوی سوچ کے مکلف ہے. ہمارے ذمہ تو یہ کام تھا کہ ہم نے ایکچولی پوری دنیا کے لوگوں کو، جو ایک منشائے تخلیق کائنات ہے اور جو انسانوں کے سفر کی پوری کہانی ہے، جو کہ ایک یعنی ڈیوائن سورس کے ذریعے سے اور اوتھینٹک طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پورے ایک مثال کے طور پر سامنے موجود تھے، ہم تک پہنچی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ جس تربیت کو ہم تربیت کہتے ہیں، یہ تربیت اس منزل سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہو رہا ہے. تو اس کو دوبارہ ٹریک پر لانا، میں نا امید بالکل نہیں ہوں.
صحیح ہے. میں اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا, جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سیریس ہیں. سیریس یہ جو ہمارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں سن رہے ہیں, جی یہ سیریس ہیں جی اور یہ لے آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. الٹیمیٹلی یہ ہو جائے گا, لیکن یہ کہ اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی مجھے اور آپ کو, اور وہ قربانی بہت پلیجریبل قربانی ہے. یعنی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا بدلیں گے اور اس ماڈل کو فالو کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے, تو ایکچولی ہو سکتا ہے آپ کو کنوینئنس نہ ہو, مگر آپ کے اندر ایک بلس پیدا ہوگی. بلس جو ہے نا, وہ ہیپینس اور ان ہیپینس سے اوپر کی ایک اسٹیٹ ہے. صحیح. یعنی جس کو آپ, بڑا زبردست عربی کا لفظ ہے, شاید اردو میں اس کا کوئی نہ ہو, سکینہ. اللہ, آپ کے اوپر سکینہ نازل ہوگی. سکینہ ایک ایسے شخص پر بھی نازل ہو سکتی ہے جو کہ ایک چٹائی پر لیٹا ہوا ہو, جس کی وجہ سے چٹائی کے اس کے نشان وہاں پڑے ہوں, اور اس نے صرف جو کی روٹی کھائی ہو اور 2 کھجوریں کھائی ہوں, اور وہ گرمی میں بیٹھا ہو, اس شخص پر بھی سکینہ نازل ہو سکتی ہے. تو نہیں, سکینہ وہ کیفیت ہے جو کہ انسان کو خوشی اور غمی سے بھی بیونڈ لے جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ میرا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے والد کی ذمہ داری زیادہ ہے یا والدہ کی؟ وہ ایک بات میں نے نا بہت دفعہ کہی ہے, جن لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں وہ کہیں گے ہاں یہ وہی بات کرنے لگا ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں نا جی, جب وہ پیسے ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں وہ کر لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں نا مکے مدینے چلے ہیں. اچھا. تو ان کو کہیں مکہ مدینہ تو 2 الگ شہر ہیں, ان کے درمیان تو 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ کہتے نہیں, مکہ مدینہ نبی دا شہر اتنے چلے ہیں. صحیح. بچے کے لیے ماں باپ مکہ مدینہ ہوتے ہیں. کیا بات. یعنی وہ لگتا ہے باپ اور ہے ماں اور ہے, نہیں. ہاں جی, بچے کے لیے یہ مکہ مدینہ ہے. صحیح. تو دونوں کو ایز اے یونٹ بچہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے. صحیح. لہٰذا یہ تمام والدین سے گزارش ہے, اگر آپ کی کوئی آپس میں کنفلکٹ ہے اور لڑائی ہے نا, دوسرے کمرے میں اس کو سارٹ آؤٹ کریں. صحیح. بچے کے سامنے آپ ایک یونٹ کے طور پہ پریزنٹ. صحیح. سب سے زیادہ بچے کے لیے سٹریس اور اذیت کا مقام وہ ہوتا ہے جب ماں بچے کو امپریشن دیتی ہے کہ تمہارا باپ ایک فضول آدمی ہے, اور باپ اس کو, بچے کو یہ ضروری نہیں کہ منہ سے کہے, امپریشن دیتا ہے میری شادی ٹھیک نہیں ہوئی, یہ تمہاری امی جو ہے نا یہ زبردستی میرے گلے پڑ گئی ہے. بچے کو سمجھ نہیں آتا سچ کیا ہے, برا غلط کیا ہے. وہ بالکل 2 ٹکڑے, ایک گلاس ہے درمیان سے آپ اس کو کاٹ دیں, پانی کس میں پیئیں گے آپ؟ بچے کا دماغ ایسے ہو جاتا ہے. سپلٹ, اس کو نام سپلٹ پرسنالٹی ہے. صحیح. اس کو نا وہ ایک اور فینومنا بھی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ. وہ اپنے دل سے حساب لگا لیتا ہے کہ امی اچھی ہیں ابو برے ہیں, یا دل میں ایک حساب لگا لیتا ہے ابو اچھے ہیں امی بری ہیں. تو گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کانسیپٹ اس کے ذہن کے اندر آنا شروع ہوتا ہے, اور اس وقت بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جھوٹ کا سیگمنٹ بن جاتا ہے. صحیح. اور وہ پھر اس سارے کام کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے نا جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے, اور وہ جھوٹ سیکھ لیتا ہے. تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اگر بات طلاق تک بھی آ جائے, کیونکہ ایک اجازت ہے نا اگر وہ, تب بھی بچے کے معاملے میں دونوں کا کنسنسس ایک ہونا چاہیے. وہ بچے کو بتائیں کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ابو اور جگہ رہیں گے, امی اور جگہ رہیں گی. صحیح. لیکن ہم دونوں آپ کے ابو امی اسی طریقے سے. ایک جج صاحب ہیں, وہ یہ بیان کرتے ہوئے رو دیے کہ جب میری عدالت میں اس طرح کا کیس آتا کہ والد بچے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور والدہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, تو ہمارے لیے وہ لمحات بڑے اذیت بھرے ہوتے تھے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ملنے کے کچھ آداب ہیں, جدا ہونے کے بھی کچھ آداب ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے کہ والدین کو اپنی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے, یعنی بنیادی طور پہ آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم خود, اسی کا نام پیرنٹنگ ہے نا. جی, پیرنٹنگ ایکچولی بچوں کی تربیت کا نہیں ہے. جی جی, ہاں, یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کے لیے. تو یہ ہماری, میں ورک شاپ ریگولرلی میں کرواتا ہوں. ورک شاپس میں لوگ پہلے سوال کاغذ لکھ کے لائے ہوتے ہیں, میرا بیٹا جھوٹ بولتا ہے, اس کا میں کیا کروں, مجھے وہ بچے سگریٹ پینے لگ گیا, میں کیا کروں, وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا ہے, تو بتائیں ٹیکنیک بتائیں. اچھا. تو میں کہتا ہوں یہ بچوں کی ٹریننگ کی تو ورک شاپ ہے ہی نہیں, یہ تو آپ کی ٹریننگ کی ورک شاپ. صحیح. کہ ہم کیسے پیرنٹ بنے جس کے نتیجے کے طور کے اوپر بچے اس طرح کے پیدا ہوں. صحیح. یعنی یہ کیک بنانا نہیں ہے, یہ سانچا بنانا ہے. وہ سانچا پھر کیک بنائے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے گلاب کی شکل کا کیک بنانا ہے تو آپ نے سانچا پہلے گلاب کی شکل کا بنانا ہے. اب آپ کا سوال کا جواب یہ کہ پیرنٹس اپنی تربیت کیسے کریں, یہ آپ نے کہا نا, یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 7 سال سے کم عمر کے افراد اور 7 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے. یہ دونوں بالکل کنٹراسٹ میکینزمز ہیں. اچھا. 7 سال کا بچہ
اس کے ارد گرد آپ ایک ماحول کریٹ کر دیں جس ماحول کے اندر بچہ اس ماحول کو پسند کرے اور اس کو تجربے کے طور پر دیکھے تو بچے کی تربیت ہو جائے گی. صحیح. ایڈلٹ کے ارد گرد آپ ماحول بھی کریٹ کر دیں تو اس کی تربیت نہیں ہوگی. جس مرضی مسجد میں پکڑ کے لے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, جس مرضی اس میں لے جائیں. ایڈلٹ ایک صورت میں چینج ہوگا جب وہ خود فیصلہ کرے کہ میں چینج ہوں گا. بچہ خود فیصلہ نہ بھی کرے تو اس کا دماغ ایک ہپنوسس کی فیز میں ہوتا ہے. آپ اس کے ارد گرد سچائی کو پھیلا دیں, بچہ آٹومیٹکلی سچائی کو نارمل سمجھنے لگ جائے گا. ایڈلٹ چینج صرف تب ہوتا ہے جب ایڈلٹ خود فیصلہ کرے کہ میں نے چینج ہونا ہے. لہذا پیرنٹس اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ چینج ہوں تو ان کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں چینج ہوں. اچھا, اب اگلا سوال ہونا چاہیے لاجیکلی کہ بندہ خود کیسے فیصلہ کرے. کسی بندے کو کیسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ خود فیصلہ کر لے کہ میں چینج ہوں. صحیح. اس کے لیے 2 ٹول ہیں. جی. کوئی بندہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایڈلٹ ہیں تو آپ سے کہیں یار یہ 2 کام کرنے لگ جاؤ. اگر وہ یہ 2 کام کرنے لگ گیا تو اس کے اندر سے اپنے آپ کو چینج ہونے کی خواہش ڈیولپ ہو جائے گی اچھائی کی طرف. صحیح. ایک ٹول ایکسٹرنل ہے, ایک ٹول انٹرنل ہے. صحیح. جو انٹرنل ٹول ہے اس کا نام ہے ریفلیکشن. ٹیکنیکلی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا. جی. ریفلیکشن. آپ اس کو مراقبہ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو غور و خوض کہہ سکتے ہیں. آپ اس بندے کو اس بات پہ قائل کر لیں کہ آپ نے مہربانی کر کے عشاء کی نماز کے بعد سارے دن میں جو کچھ کیا ہے اس کی فلم چلانی ہے اپنے دل میں. صحیح ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں, میں وہاں گاڑی سے اترا, میں وہاں گیا, کمرے میں گیا, مجھے یہ بات کہنی چاہیے تھی یا نہیں کہنی چاہیے تھی, یہ کچھ. اور پورے دن کی فلم چلا کے کاغذ پہ لکھ لیں کہ یار یہ میں نے بالکل ٹھیک کیا, یار یہ تو بہت زبردست کیا, یہ البتہ میں نہ کرتا تو اچھا تھا. وہ اسے ہم کہتے ہیں ریفلیکشن. صحیح. اور یہ اسکل تم ہر ایک کو سکھا سکتے ہیں. اپنے بچوں کا عشاء کہ یار 15 منٹ بیٹھ کے نا تم نے کچھ نہیں کرنا, پوری فلم چلانی ہے. اور ہمارے دین میں بھی ہے ذاتی محاسبہ. ذاتی محاسبہ. جی. یہ ہے انٹرنل ٹول. جی. اور ایک ایکسٹرنل ٹول ہے جس کا نام ہے کریکٹیو فیڈ بیک. اپنے ارد گرد یہ آپ 3 لوگ ہیں نا, میں آپ میرے پیارے ہیں, میں آپ کو ذمہ لگا دوں کہ یار میرے اندر کوئی ایپ دیکھو نا, مہربانی کر کے مجھے بتا دینا. اور ایک دن آپ آ کے مجھے کہیں کہ یار جاوید صاحب عمر میں تو آپ مجھ سے بڑے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ بہت لالچی انسان ہیں. صحیح ہے. تو اس کے جواب میں جس بندے کو یہ اسکل آتی ہے کریکٹیو فیڈ بیک کا, وہ یہ نہیں کہے گا کون سی میں نے لالچ کی ہے بھائی, میں تمہیں ثابت کر کے دکھاتا ہوں میں نے کون سی لالچ کی, بتاؤ کون سی لالچ کی ہے. وہ یہ نہیں کہے گا. وہ آگے سے یہ کہے گا کہ آپ فارغ ہوں اس پروگرام سے, آپ میرے ساتھ چلیں, کھانا کھائیں, ظہر کی نماز پڑھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں, پلیز پھر مہربانی کر کے مجھے سمجھاؤ کہ کس طریقے سے آپ نے یہ سوچا کہ میں لالچی انسان. صحیح ہے. کیونکہ یہ تو آپ نے بڑا ایک عجیب بات کی اور میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کریکٹیو فیڈ بیک. لہٰذا اس کا 2 نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ واقعی میں لالچی ایسا ہوں. ایسی صورت میں مجھے ہار لے کے پھولوں کا ہار لانا چاہیے, آپ کے گلے میں ڈالنا چاہیے, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یار تھینک یو ویری مچ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, تمہاری اس وجہ سے مجھے پتہ لگ گیا. دوسرا ایک اور نتیجہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سوری مجھے تو غلط فہمی ہوئی تھی, واقعی آپ تو لالچی نہیں ہیں. ایسی صورت میں آپ اور میں لائف لانگ فرینڈ بن گئے. صحیح. اور اگر میں نے پہلے والا کام کیا, فرض کریں کسی نے کسی کو گالی دی, گالی کے اوپر لوگ قتل کر دیتے ہیں نا. جی. اور خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. کسی شخص نے گالی دی تو اس طرح کر کے مغلظ گالی دی, تو جس بندے کو کریکٹیو فیڈ بیک کی اسکل آتی ہے وہ کہے گا یار بھائی جان جب آپ نے یہ بات کی ہے نا, آپ کی آنکھیں بڑی پھیلی ہوئی تھیں, منہ سے آپ کے جھاگ نکل رہی تھی, اور آپ کو بھی پتا ہے گالی دینا بہت بری بات ہے. جی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں, پھر بھی آپ کو گالی دینی پڑ گئی, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گالی دینی پڑ گئی. آپ بتائیے گالی دینے والے کے سامنے آپ یہ 2 فکریں بولیں, اس کی کیا کیفیت ہوگی. جو شخص گالی دے رہا ہوتا ہے نا, اس کا پرابلم جذباتی نہیں ہوتا, اس کا پرابلم وکیبلری کا, ڈکشنری کا پرابلم ہوتا ہے. اس کو یہ کہنا نہیں آتا کہ تم نے یہ جو بات کیا اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے, میں بہت ہرٹ ہوا ہوں, میں تم سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ تم ایسے کرو گے, لیکن اس کو یہ بات کہنی نہیں آتی. اس کے بدلے میں وہ کہتا ہے تیری ماں, تیری گندی گالی دینا شروع کر دیتا ہے. اور جو دوسرے والا ہے وہ چونکہ کریکٹیو فیڈ بیک کی اس کو اسکل نہیں آتی, تو وہ آگے سے کہتا ہے تو نے گالی دی ہے, گالی نہیں میں برداشت کرتا, ماں کا نام نہ لی, ہاں یہ نہیں برداشت, ماں نہیں. اچھا اس نے گالی دی ہے نا, آپ نے اس کو چھری مار دی ہے, پتہ نہیں اب دونوں میں سے کون سی زیادہ سنگین جرم تھا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 اسکلز ہیں, ایک ہے انٹرنل ریفلیکشن اور ایک ہے کریکٹیو فیڈ بیک.
صحیح. جس بندے میں یہ دو سکلز آ جاتی ہیں وہ پھر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک تھوڑا اس سے ہٹ کے سوال پوچھنا ہے. عبادات کے ساتھ ساتھ مساجد معاشرے میں کیا تبدیلی اور تربیت کا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اگر آپ نے اس چیز کا نمونہ دیکھنا ہے نا جی تو آپ عرب ممالک میں جی اس سے بھی بہتر یورپ میں جا کے مسجدوں کو دیکھ لیں. جو انگلینڈ کی بیشتر مسجدیں ہیں, جی جو ناروے کی مسجدیں ہیں, جو امریکہ کی بیشک مسجدیں ہیں, وہ مسجد نبوی کی ایکچولی سسٹرز ہیں. اللہ اکبر. جہاں عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں, جی جہاں بچوں کے نیچے کھیلنے کی جگہ بھی ہے, جہاں ایک لائبریری بھی ہے, جہاں ایک پروفیشنل کاؤنسلر بھی بیٹھا ہوا ہے, جی اور جہاں چیریٹی کا کام بھی ہو رہا ہے, جی اور وہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے. آپ یہ مجھے یہ بتائیے, ہم کہتے ہیں مسجد کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا. جی تو مجھے یہ بتائیں کہ جب کافر پکڑ کے لاتے تھے اور جن کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا, اور ان میں سے اکثر 3 دن کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. جی تو مسجد میں آپ کے خیال میں صرف نمازیں دیکھ کر وہ ہو جاتے ہوں گے؟ مسجد کے اندر ایک پوری سوشل لائف تھی جو کہ انسان کے مزاج کو چینج کرتی ہے. تو ہم نے تو مسجد کو بالکل ہی ایک نا, ہاں مسجد کو تو ایک نا پارٹ ٹائم اللہ میاں اللہ تعالیٰ سے اپنی پرابلمز ڈسکس کرنے کی جگہ ہے. آپ کبھی دیکھنا نا, دعا دیکھیں, یا اللہ میرے بچے کو نوکری مل جائے, یا اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے, یا اللہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے, یا اللہ مجھے جاب میں پروموشن ہو جائے, اور اس کے بعد یا اللہ یہ جو ہے نا اسرائیل تباہ ہو جائے, یا اللہ بھارت یوں ہو جائے, یا انفلا جائے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے, اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تب بھی اللہ سے مانگیں, جوتے کا تسمہ ٹوٹا اللہ سے مانگیں, لیکن ہم تو مسجد میں جا کے بنے تو اپنی خواہشیں, یا معاذ اللہ تعالیٰ کو ایک انسٹرکشن, آپ یوں کر دیجیے, آپ یوں کر دیجیے, آپ یوں کر دیجیے, آپ یوں کر دیجیے. تو اس میں پرے فلنس کہاں ہے؟ صحیح. وہ جو پرے فلنس ہے وہ ہے نا پرے کا ایک دعا کا ایک جو ایکسیپٹنس ہے, دعا ایک ایکسیپٹنس ہے نا. جی جی کہ بھائی میں حاضر ہوں. تو اس لیے تو میں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے, خدا نخواستہ یہ مطلب نہ سمجھا جائے. جی جی لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا وہ جو رول ہے وہ ہم نے ایکچولی اس کو یہاں دیا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور کمیونٹی سروس ایکچولی مسجد أزيد أسراب الغيوم جمالا وألون